السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں دو خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی خبر ہے جمعیت علماء ہند اور سنبھل کے تعلق سے، دوسری خبر ہے دہلی کی جامع مسجد کے تعلق سے۔ ان دونوں خبروں کو آپ مکمل دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ دیکھیے ناظرین، اپنے آخر کار اپنے ہوتے ہیں۔ آج جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کی ٹیم سنبھل پہنچی اور جو شہید ہوئے تھے اس بڑے حادثے کے اندر، ان شہداء کے اہل خانہ کو جمعیت کی جانب سے 5 لاکھ روپے کی مدد دی گئی ہے اور شہیدوں کے اہل خانہ نے مولانا محمود مدنی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، معتبر ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی صاحب کی ہدایت پر جمعیت کا ایک وفد جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی اور ریاستی دینی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین مولانا مفتی عفان منصور پوری کی قیادت میں فائرنگ میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو مالی امداد اور تعزیت پیش کرنے کے لیے آج سنبھل پہنچے۔ جمعیت علماء نے ہر متاثرہ خاندان کو 5 لاکھ کی مالی امداد کے لیے ڈیمانڈ ڈرافٹ تیار کیے تھے، جو براہ راست شہیدوں کے وارثین کے سربراہوں کے حوالے کیے گئے۔ اسکرین پر آپ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس دوران پولیس وہاں پہنچ گئی اور وفد کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ پولیس نے بہت کوشش کی اس وفد کو کہ آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے اس پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ متاثرین کی مدد کرنے سے اور اظہار تعزیت سے روکے۔ مفتی محمد عفان منصور پوری نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف متاثرین کی مدد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، جسے ہم اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ پولیس کے ساتھ طویل بات چیت کے بعد وفد نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور امدادی رقم ان کے حوالے کی۔ اس موقع پر یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ جمعیت آئندہ بھی تعاون جاری رکھے گی اور ہر ممکن مدد کرنے کو تیار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھی ممکن مدد کی ہے اسے صرف تعزیت اور تسلی سمجھنا چاہیے، باقی لابھ صرف اللہ کے لیے ہے، ہماری کوششیں بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں اس موقع پر سنبھل شاہی جامع مسجد کے صدر ظفر علی صاحب بھی شریک تھے۔ ساتھ ہی وفد نے یہ بھی کہا کہ متاثرین سے ہمدردی اور ان کے دکھ میں شریک ہونا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ جمعیت علماء ہند ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑی رہے گی، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا برادری سے ہو۔ اس وفد میں مولانا حکیم الدین قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، مولانا مفتی عفان منصور پوری، مولانا غیور قاسمی، مولانا علاء الدین مظاہری ہاپوڑ، حافظ شاہد شامل تھے۔ صدر جمعیت علماء سنبھل مولانا ندیم قاسمی، ناظم جمعیت علماء سنبھل قاری محمد یامین امروہہ، مفتی محمد حمزہ، مولانا دلدار، مولانا عمران ذاکر، مولانا عبدالغفور اور مولانا اظہر قاسمی شامل تھے۔ ناظرین، دوسری ایک بڑی عجیب خبر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب ان لوگوں کو صرف ایک یہی کام رہ گیا ہے، کدال اٹھاؤ اور پورے بھارت کو کھودنا شروع کر دو اور تلاش کرو، دیکھو کہ کہاں کہاں سے مندر نکلتے ہیں، اسی سے بھارت کی ترقی ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ اب دہلی کی شاہی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ASI کو لکھا گیا خط۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتاتے چلے کہ سنبھل کے بعد اب دہلی کی جامع مسجد کا بھی سروے کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دہلی کی شاہی جامع مسجد ہے جس کا سروے کرانے کی مانگ کی گئی ہے۔ ناظرین، ASI کو لکھے خط میں ہندو سینا کے ایک کارکن نے دعویٰ کیا ہے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے ایک مندر ہے، اس لیے اس کا سروے کرایا جانا چاہیے تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے۔ ناظرین، اس سے پہلے سنبھل میں بھی ایسا ہی معاملہ چل رہا تھا، جہاں کچھ دن پہلے شاہی جامع مسجد میں سروے کو لے کر تشدد ہو گیا تھا، اور اجمیر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بھی مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اس کے بھی سروے کی مانگ کی گئی اور ایک درخواست بھی عدالت میں داخل کی گئی، جس کو عدالت نے سماعت کے لیے منظور بھی کر لیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ چاہتے کیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو نشان عبرت بنائے۔ ناظرین، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت
ہمارے اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرمائے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ہندو سینا کے قومی صدر وشنو گپتا نے ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل یعنی ASI کو خط لکھ کر دہلی کی جامع مسجد کے سروے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب نے جودھ پور اور ادے پور کے کرشنا مندروں کو منہدم کر دیا تھا، جن کی باقیات دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں موجود ہے۔ اس کا ثبوت اورنگزیب نامہ اور اورنگزیب پر ساقی مشتاق خان کی لکھی گئی کتاب معاصر عالمگیری میں موجود ہے۔ ناظرین، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بھارتی مسلمانوں کی نصرت و مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہوں کی ہر طریقے سے مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سب لوگ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا، اور جمیعت علماء ہند کے تمام ذمہ داران کو ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہ مظلومین کا ساتھ دے رہے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آئے دن ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ قابل مبارکباد ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو جمعیت کے اوپر طنز کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور اس طرح کی جمعیت کی خدمات کو دیکھنا چاہیے۔ ایک واحد یہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہر دکھ اور غم میں شریک رہتی ہے، ہر وقت بھارتی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنی اس جمعیت کو، اپنی اس تنظیم کو سپورٹ کرے، اپنی اس جمعیت علماء ہند کو مضبوط بنانے کا کام کرے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہم سب لوگوں کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔